لیگی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہسپتال رات کو شفٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ آج ہم نے اس بات کو ریز کیا ہے جب ہاؤس کے اندر، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ راجہ بشارت صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، اسلم اقبال صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، ان کو خدا سے بھی ڈر نہیں آتا۔ آب حیات پی کے کوئی نہیں آیا ہے اس ملک کے اندر، نہ کسی کو زندہ رہنا ہے۔ اللہ کرے کسی کا دشمن جو ہے وہ کم ظرف نہ ہو۔ یہ وہ وقت یاد کریں کہ جب عمران خان سیڑھی سے گرے تھے تو نواز شریف صاحب نے اپنی انتخابی مہم نہ صرف معطل کی بلکہ پھول لے کر ان کا حال پوچھنے گئے، اور آج ابھی نندن کو تو آپ بڑا جو ہے وہ اقدار دکھاتے ہیں۔ ابھی نندن کے لیے آپ کے پاس بہت سہولیات ہیں، اور جس نے ابھی نندن کا طیارہ گرانے کی صلاحیت پیدا کی اس ملک کے اندر، اس کو آپ علاج بھی دینا نہیں چاہتے اور اس کے اوپر آپ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں۔ اور جو زبان استعمال کی ہے راجہ بشارت صاحب نے، راجہ بشارت صاحب کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہاؤس ایسے نہیں چلے گا۔ آپ 4 ووٹوں کی حکومت ہیں، اتنا کریں جتنا آپ جو ہے وہ کل برداشت کر لیں۔ یہ نامناسب ہے۔ میاں صاحب کی صحت کے اوپر کسی قسم کا ہم کوئی لینینسی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوا یا ان کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر پنجاب حکومت اور عمران خان باقاعدہ طور پر اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ سینیٹی کو پرویل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر گھٹیا سیاست کی بجائے نواز شریف صاحب کا جو قانونی اور آئینی حق ہے علاج کا وہ ان کو ملنا چاہیے۔ آج جو صورتحال ہوئی آج جو صورتحال آپ کے سامنے آئی، آج ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف اتنی بات کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قائد کی، جو اس ملک کے 1,29,00,000 وہ ووٹر جنہوں نے تمام تر نامصائب حالات کے باوجود نکلے اور نواز شریف کو ووٹ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جبر و ظلم کے باوجود اس ملک کے کل ووٹروں میں سے آج بھی 1,29,00,000 ووٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مجبوری ہے اور نواز شریف ضروری ہے۔ ہماری اس اتنی سی بات کو سننے کی جسارت نہیں کی گئی اور میرا مائک بند کر دیا گیا، اور اگر یہ مائک بند کرنے کی بجائے صرف ہماری گزارش سن لیتے، جو اسمبلی ہم سب کی موجودہ اسمبلی ہم سب کا حق ہے اس میں بات کرنا، یہ کوئی 20-25 کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک حقیقی اپوزیشن ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اللہ کے فضل سے ہم اکثریتی پارٹی تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن ان میں چونکہ سچ سننے کا نہ حوصلہ ہے، باتیں مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست تو وہ تھی کہ جس میں سرکار پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک روز اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے، اور یہاں جو مدینہ کی ریاست کے جیلی دائی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں، جیسا ابھی اسما نے کہا، تو آپ گرے تھے تو نواز شریف نے نہ صرف انتخابی مہم معطل کی بلکہ چل کے آپ کے پاس گئے اور آپ کا حال پوچھنے پرائم منسٹر بننے کے بعد گئے، اور آپ کے اندر تو کوئی اخلاقی ظرف نام کی چیز کوئی نہیں۔ جب بیگم کلثوم شدید دلیل ہوئی، آپ نے ان کی بیماری کا مذاق بنایا، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ دنیا سے گئیں، ہر شخص تعزیت کے لیے آیا، نہیں توفیق ہوئی تو مدینہ کی ریاست کے ان جیلی دائیوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ آپ ان کی اخلاقیات کا یہاں سے اندازہ لگائیں، ہم ان سے کوئی بھیک نہیں مانگتے، اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے علاج کے لیے نہ کوئی درخواست دی ہے اور نہ وہ اس حکومت کو کوئی درخواست دیں گے۔ یہ ہم اپنے قائد کے لیے عوام کے مطالبے پر یہ بات کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہنے والا نواز شریف، اور وہ نواز شریف جس کے بارے میں وہ شہزادہ سلیمان جس کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے آپ تھکتے نہیں، وہ کہہ کر گیا کہ نواز شریف میرے دل میں رہتا ہے۔ آپ کو اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ وہ نواز شریف جو آج تک آپ جن کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں، جن کے دلوں میں رہتا ہے، اور جو اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا گیا، جو اس ملک میں بھاشا ڈیم کے لیے زمین خرید کر کے چلا گیا اور اس نے چندے نہیں مانگے، آج آپ اس کو علاج کی سہولت نہیں دیتے۔ 59 روز سے تماشا لگا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرا رہے ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ پی آئی سی والوں سے پوچھیں، جب پہلی دفعہ وہاں پر میاں صاحب علاج کے لیے گئے، پروفیسر شاہد امید صاحب نے جو ٹریٹمنٹ کیا، انہوں نے فوری این جی او ریکمینڈ کی تھی، اور انہوں نے پی آئی سی کے ندیم حیات ملک صاحب نے کنوے کیا کہ ہمیں اوپر سے پریشر اور یہ ہمیں این جی او نہیں کرنی، اور نواز شریف صاحب کو واپس جیل بھیجا۔ پھر اس کے بعد سروس اسپتال لے کر آتے ہیں اور ان کے گردے کی پتھری ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ ان کو جناح لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر آپ گائنی کے پروفیسر کو ہیڈ بنا دیتے ہیں۔ مرض دل کا ہے، آپ گائنی کے پروفیسر کو ہیڈ بناتے ہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نواز شریف کا علاج کرانے میں غیر سنجیدہ ہیں، اور آپ نواز شریف کی
तज़हीक करने के मुर्तकिब करार पाए हैं। और ये नवाज शरीफ की तज़हीक नहीं, ये पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों की तज़हीक है जो नवाज शरीफ को अपने दिल का वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं, जो आज भी नवाज शरीफ को इस मुल्क का निजात दहिंदा समझते हैं। मैं इनको ये वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये फौरी तौर पे मियाँ साहब का इलाज करवाएं। और ये बहाने बनाते हैं कि नवाज शरीफ इंटरेस्टेड नहीं है। जब नवाज शरीफ के साथ आप ये सलूक करेंगे और नवाज शरीफ की तज़हीक करेंगे तो वो आपके लीडर की तरह यू टर्न मास्टर नहीं है। वो खड़ा हो जाता है तो खड़ा हो जाता है, वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जेल जाने के लिए आ जाता है। वो आपके उन चवल मिनिस्टरों की तरह नहीं है जो चवलियां मारते हैं और फिर माफिया मांगते हैं। आज मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ का फौरी तौर पे सीरियस इलाज करवाया जाए। 59 डेज के बावजूद उनकी एनजीओ नहीं हो सकी, उनका दिल का इलाज फौरी कराया जाए, अदरवाइज हम असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे और बाहर भी एहतजाज करेंगे। नहीं, देखिए मसला है क्या, मसला ये है कि उनकी जो बोर्ड्स की रिकमेंडेशंस है उसके मुताबिक तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है ना कि उसका इलाज करे। पहले बोर्ड ने ये रिकमेंडेशन दी कि उनका थेलियम किया जाए, वो एक हार्ट की एग्जामिनेशन है, और थेलियम स्कैन के बाद उनकी जब एंजियोग्राफी के लिए कहा गया तो इवन आफ्टर 4 कंसेक्टिव बोर्ड्स उनकी एंजियोग्राफी नहीं की गई। हादसा ये, उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, एक बोर्ड के बाद दूसरा बोर्ड, दूसरे बोर्ड के बाद तीसरा बोर्ड, और जब हम बात करते हैं कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है तो प्रिजन रूल्स को आड़े ले आते हैं। जब प्रिजन रूल्स को आड़े लाते हैं तो हम पूछते हैं कि उनको किसी स्पेशलिस्ट कार्डिक के हॉस्पिटल में भेजें, उनको जिना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। जैसे भी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अगर एक गायनी के स्पेशलिस्ट के साथ बोर्ड को हेड कराया जाएगा तो फिर क्या उस रिपोर्ट के साथ हम देखेंगे। और फिर जो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड्स हैं, तीनों उनकी हार्ट की कंडीशंस को एक्चुअली ये डिटरमिन कर रही हैं कि उनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और फिर उसके बाद उनको कैथराइजेशन की ज़रूरत है। लीगी अरकान असेंबली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे।